وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین اور ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ دخان آیت نمبر 10 سے 16، حصہ سوم 2486، درس کا نمبر. آج کا موضوع: کیا ہم اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بے خوف ہو کر زندگی گزار رہے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. فارتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین. تو اس دن کا انتظار کرو کہ آسمان سے صریح دھواں نکلے گا. یغشی الناس هذا عذاب علیم. جو لوگوں پر چھا جائے گا یہ درد دینے والا عذاب ہے. ربنا اکشف عنا العذاب انا مؤمنون. اے پروردگار، ہم سے اس عذاب کو دور کر ہم ایمان لاتے ہیں. انا لهم الذکرى وقد جاءهم رسول مبین. اس وقت ان کو نصیحت کہاں مفید ہوگی جبکہ ان کے پاس پیغمبر آ چکے جو کھول کھول کر بیان کر دیتے تھے. ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون. پھر انہوں نے ان سے منہ پھیر لیا اور کہنے لگے یہ تو پڑھایا ہوا اور دیوانہ ہے. انا کاشف العذاب قلیلا انکم عائدون. ہم تو تھوڑے دنوں عذاب ٹال دیتے ہیں مگر تم پھر کفر کرنے لگتے ہو. یوم نبطش البطشة الكبرى انا منتقمون. جس دن ہم بڑی سخت پکڑ پکڑیں گے تو بے شک انتقام لے کر چھوڑیں گے. سامعین کرام، سورہ دخان آیت نمبر 10. فرتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین. سو آپ اس دن کا انتظار کریں جب آسمان واضح دھواں ظاہر کر دے گا. یغشی الناس ھذا عذاب علیم. جو لوگوں کو ڈھانپ لے گا یعنی ہر طرف محیط ہو جائے گا، یہ دردناک عذاب ہے. ربنا اکشف عنا العذاب انا مؤمنون. اس وقت یہ کہیں گے کہ اے ہمارے رب، تو ہم سے اس عذاب کو دور کر دے، بے شک ہم ایمان لاتے ہیں. انا لہم الذکری وقد جاءہم رسول مبین. اب ان کا نصیحت ماننا کہاں مفید ہو سکتا ہے حالانکہ ان کے پاس واضح بیان فرمانے والے رسول آ چکے. ثم تولوا عنہ. پھر انہوں نے اس سے منہ پھیر لیا اور گستاخی کرتے ہوئے کہنے لگے کہ یہ سکھلایا ہوا ہے، معلم سکھلایا ہوا ہے، مجنون ہے. انا کاشف العذاب. بے شک ہم تھوڑا سا عذاب روک
کیے دیتے ہیں، قلیلاً انکم عائدون، تم یقیناً وہی کفر دہرانے لگو گے۔ یوم نبطش البطشۃ الکبریٰ، جس دن ہم بڑی سخت گرفت کریں گے، انا منتقمون، تو اس دن ہم یقیناً انتقام لے ہی لیں گے۔ سامعین کرام، بہت ہی اہم مضمون ہے۔ دیکھیں، ہمارا اس دنیا میں وجود جو ہے اس کا ایک نتیجہ ضرور ہوگا، دنیا میں بھی ہوگا اور آخرت میں بھی ہوگا۔ دنیا میں خسرت دنیا والآخرہ کے الفاظ آئے قرآن میں کہ دنیا اور آخرت میں نقصان سے دوچار ہوں گے ہم، اور اگر کوئی ایمان لے آتا ہے اللہ پر اور اس کے پیغام پر اور اس کے رسول پر، تو یہ دنیا اور آخرت میں بھلائی اس کو ملے گی۔ یہ وہ باتیں ہیں جس پر ہم یقین نہیں کرتے، ہمارا یقین اس کے الٹ ہے۔ ہماری عقل چونکہ الٹی ہو چکی ہے، ہم نے دھوکہ کھا لیا ہے ظاہر کی زندگی پر، ہم ظاہر کے دیوانے ہیں، لہٰذا ہم اس کے الٹ سمجھتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے ہدایت کو قبول کر لیا مکمل طور پہ، یعنی اللہ کو منزل بنا لیا، اللہ کے راستے پر اللہ کے حکم اور نبی کے طریقے کے مطابق اگر ہم زندگی گزارنے لگے اور مومنانہ روش اپنا لی، تو ہم ایک بہت بڑے نقصان سے دوچار ہو جائیں گے۔ آزادی ہماری ختم ہو جائے گی، ہم غلام ہو جائیں گے اللہ کے۔ ہمیں تو غلامی پسند نہیں ہے، یہ ہم زبان سے نہیں کہتے، لیکن ہمیں واقعی اللہ کی غلامی پسند نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول کی غلامی ہمیں پسند نہیں ہے۔ دیکھیں، بات ایک ہی ہے، اللہ کا حکم اور رسول کا طریقہ۔ جس نے اطاعت کی، قرآن کی آیت ہے، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی تو اس نے اللہ کی اطاعت کی، تو بات تو ایک ہو گئی۔ دیکھیں، ایک بات یہ غلامی کی بات ہے، ہو سکتا ہے بعض لوگوں کو تھوڑا تعجب ہو۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی، جس نے اپنے امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، جس نے اپنے امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی۔ تو دیکھیں، مختصر بات ہے، ان اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون، قرآن کی زبان میں اللہ کی بندگی ہے، تقوی کی روش اختیار کرنا ہے اور بندگی رب کرنا ہے، بس اللہ کی غلامی کرنی ہے، اللہ کے رسول کی غلامی کرنی ہے، بات ایک ہے۔ اللہ کا حکم، اللہ کا حکم اور رسول کا طریقہ، بات ایک ہے۔ اللہ کا حکم ہے، رسول کا طریقہ ہے۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ بہرحال میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں، یہ مضمون بڑا اہم ہے۔ میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا ابتدا میں کہ ہم جو زندگی لے کر آئے ہیں اس کا ایک نتیجہ دنیا اور آخرت میں نکلے گا۔ ایک خراب نتیجہ دنیا میں، من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جس نے بھی میری یاد سے منہ موڑ لیا تو اس کی زندگی میں اس پر تنگ کر دوں گا۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور قیامت کے دن میں اسے اندھا اٹھاؤں گا۔ تو یہ بات ہے۔ دیکھیں، آپ اس وقت بھی، مجھے معلوم ہے کہ انسان پریشان ہے، بدحال ہے، اور یہ بدحالی میں زندگی گزار رہا ہے اور گزارتا رہے گا۔ کیوں؟ کہ اس نے اللہ کی یاد سے منہ موڑ لیا ہے۔ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ میں مختصر بات کر رہا ہوں تاکہ آپ سمجھیں، اللہ کی طرف رجوع کر لیں۔ میرا مقصد یہ ہے، میرا مدعا یہ ہے، میرا مطالبہ، بلکہ اللہ کا مطالبہ یہ ہے کہ آپ اس کی طرف رجوع کر لیں، اللہ پر یقین کر لیں، اللہ کو منزل بنا لیں،
اللہ کے راستے پر چلنے کا عزم کر لیں، کیونکہ یہ سارے دعوے بیکار ہو جاتے ہیں آپ کے ایمان کے جب تک آپ اللہ کو منزل بنا کے اس کے راستے پر نہیں چلتے۔ اللہ کا راستہ قرآن پہ عمل کا طریقہ، رسول کی زندگی، بس مختصر بات ہے۔ بہرحال میں یہ مضمون کو شروع سے تھوڑا سا پڑھ رہا ہوں تاکہ جو باتیں تفصیل طلب ہیں اس پہ بھی بات ہو جائے۔ فرتقب، انتظار کرو، یعنی عذاب کا انتظار کرو، عارضی یا مستقل، کیونکہ انہوں نے بل ہم فی شک یلعبون۔ دیکھیں بڑی اچھی اور دلچسپ بات ہے، اگر آپ قرآن کے سمجھنے کے شوقین ہیں تو ان الفاظ پر غور کریں۔ بل ہم فی شک یلعبون، یہ ہمارے بارے میں ایک بات تو میں آپ کو کہہ دوں کہ یہ شک میں ہے، کھیل کود میں لگے ہوئے۔ کون؟ آج کا مسلمان۔ اب دیکھیں فرتقب، اب تم انتظار کرو۔ پس یہ فے جو آتا ہے نا، اس کا مطلب یہ گزشتہ آیت سے جڑی ہوئی بات ہے۔ اگر یہ کام کر رہے ہیں تو فرتقب، اب تم انتظار کرو اللہ کے عذاب کا۔ باقی تو تفصیل ہے، یوم تأتی السماء بدخان مبین، دھوئیں کی بات ہے، تو دھواں تو عذاب کا ہے۔ یخشى الناس ھذا عذاب علیم۔ دیکھیں فرتقب، اب انتظار کرو، کیوں کہ یہ کھیل کود میں لگے ہوئے ہیں اور شک میں مبتلا ہیں، ان کا یقین نہیں ہے آج کے مسلمان کا۔ ہماری زندگی تو کھیل کود ہے بس، یہ کیا مطلب؟ دیکھیں ہمارے ایک گزشتہ لیڈر تھے، مثال کے طور پہ شیخ مجیب الرحمان، کسی کو یاد ہو یا نہ ہو، مجھے یاد ہے کیونکہ میں نے دیکھا ہے ان کا اقتدار کا دور۔ شیخ مجیب الرحمان وہ تھے، یہ ایسی بہت سی مثالیں میں دیتا ہوں آپ کو، گزرے ہوئے لوگ ہیں۔ شیخ مجیب الرحمان ہمارے سابقہ مشرقی پاکستان کے لیڈر تھے، انتخابات میں انہوں نے ایک اکثریت حاصل کی، اور ادھر بھٹو صاحب نے حکومت حاصل کر لی، جس طریقے سے بھی جو بھی ہو۔ تو چند روزہ بس عیش وغیرہ تھا، یہ وزیر اعظم ہیں، یہ پروٹوکول ہے، پھر انجام کیا ہوا؟ پھانسی چڑھا دیے گئے۔ وہ شیخ مجیب کا انجام کیا ہوا؟ گولیوں کی بوچھاڑ ہو گئی ان پہ۔ یہ دراصل اللہ کے عذاب ہوتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عدالت نے غلط فیصلہ دیا، مثال کے طور پہ بھٹو کے بارے میں کہا جاتا ہے عدالتی قتل کہتے ہیں، اللہ کا عذاب تھا، بات ختم ہو گئی۔ کتنے گارڈ آف آنر لیے ہوں گے؟ ابھی آج کی بات ہے، کل کی بات ہے، ملک برطانیہ 75 سال انہوں نے بادشاہی کی برطانیہ پر، 75 سال۔ میری عمر ابھی 75 سال نہیں ہے، 95 سال کی عمر میں انہوں نے وفات پالی۔ اب کتنا مزے کر لیے ہوں گے بکنگم پیلس میں۔ دیکھیں میں عبرت کے لیے یہ باتیں بتا رہا ہوں، اب کیا حال ہوگا؟ اس کا تو آخرت پر یقین ہی نہیں تھا، مشرکہ تھی، اور اب کیا حال ہوگا اور کتنے سال ہوگا؟ یہ تو چلو 100 بھی پورے نہیں کیے، 100 سال تم نے بادشاہت میں گزار لیے، لیکن اب قبر وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، فرعون کے بارے میں کہ ان کے آگے جو ہے وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ، برزخ ہے قیامت کے دن تک، اور وہ برزخی عذاب کا بھی یعنی وہ ہے، ایک کیفیت ہے، ایک بہت بری کیفیت ہے اور بہت سخت، عذاب قبر بہت سخت ہے۔ یہ ملکہ برطانیہ کی میں بات کر رہا ہوں، ابھی یعنی میرے خیال سے 8 ستمبر کو یا 7 ستمبر کو مر گئی وہ۔ چلو 100 سال بادشاہی کر لیے، وہ 75 سال تھی، میں لگا لو 100 سال، چلو 200 سال لگا لو، بادشاہی کر لی، مر گئی نا۔ رسول کی تصدیق نہیں کی۔ یہاں جیسے ہے کہ
انا لہم الذکر وقد جاءہم رسول مبین، ان کی نصیحت کیسے ہوگی، ان کے پاس تو یعنی رسول واضح آ گیا، تو ہمارے رسول کی تصدیق نہیں کی ملکہ برطانیہ نے۔ دیکھیں یہ جھوٹے، یہ دنیا پھر ایک دھوکہ ہے، میں بادشاہ ہوں، میں ملکہ برطانیہ ہوں۔ یہ سب سے جو یعنی زیادہ عمر اس نے گزاری اپنے اقتدار میں یا بادشاہت میں، جو بھی تھے۔ آپ کا کیا خیال ہے، یہ زندگی اس نے کچھ سکون اور آرام سے گزاری ہوگی؟ آپ جب اس کی باریکات میں جائیں گے تو وہ ایک بدحال انسان کی طرح تھی۔ میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا۔ یہ تو جو اگر ہنس رہا ہے، خوش ہو رہا ہے، اس کے دل سے پوچھو کہ دل پہ کیا گزر رہی ہے۔ لیڈی ڈیانا نے خودکشی نہیں کر لی، یعنی مر گئی، وہ بادشاہ سے طلاق لے لی، اپنے اس کو چھوڑ دیا، چارلس کو، شہنشاہ ایران، اس کا کیا حال ہو گیا۔ یہ سارا دھوکہ دھڑاکا ہے، میں آپ سے کہہ رہا ہوں۔ دنیا کا جو ہے یہ دھوکہ دھڑاکا ہے کچھ بھی نہیں، متاع قلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے فرمایا کہ بس تھوڑا سا بس فائدہ اٹھانا ہے، اور فائدہ کیا ہے، یہ نری پریشانی ہے دنیا۔ اللہ کی یاد کے بغیر یہ دنیا نری پریشانی کی جگہ ہے۔ یہ بات میں چیلنج کے طور پہ، میں تو چیلنج نہیں کر رہا، لیکن قرآن میں ایسا ہی لکھا ہوا ہے۔ اور پھر جو دیکھیں، میں بات کر رہا ہوں فرتقب پہ، میں بات کر رہا ہوں۔ اب تم انتظار کرو اے مسلمانوں، تم نے تو اللہ کے رسول کی دعوت کو ٹھکرا دیا اپنے عمل سے، اب تم عذاب کا انتظار کرو۔ اس وقت مسلمان قوم اللہ کے عذاب میں مبتلا ہے۔ اب قیامت کا دن جب موت آئے گی تو آپ دیکھ لیجئے گا کہ کیا حال ہوگا ان لوگوں کا جنہوں نے رسول کی دعوت کو جھٹلا کر زندگی گزاری۔ ہم سب ایسے ہی ہیں، ہم رسول کی دعوت کو جھٹلا کر زندگی گزار رہے۔ ہم کوئی ایمان باللہ تو ہے نہیں، ہمارا ایمان تو ایمان بالدنیا ہے، ہمارا دنیا پر یقین ہے۔ بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نا امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ ہم تو کافرانہ روش رکھنے والے لوگ ہیں۔ اللہ پر ہمارا اعتماد، بھروسہ، یقین بالکل نہیں ہے۔ رشوت، کرپشن، دھوکہ، فراڈ، جھوٹ اور دنیا کی طرف رخ، یہ سب کیا ہے؟ یہ اللہ کو بھلا کے جو ہم زندگی گزار رہے ہیں، یہ تو کوئی زندگی نہیں ہے۔ میں فرتقب پہ بات کر رہا ہوں اللہ کی عطا سے۔ اچھا، اس میں ایک نقطہ دیکھیں، میں جذباتیت سے کام نہیں لیتا، جو دلائل ہیں اس پہ میں بات کرتا ہوں۔ فرتقب، دیکھیں کیا، بل ہم فی شک یلعبون، آج کے مسلمان کے بارے میں ہے کہ یہ تو شک میں پڑے ہوئے، کھیل کود میں زندگی گزار رہے ہیں۔ کیا ہے، آپ آج کی صورتحال کو دیکھ لیں۔ 20 سال بعد ہو سکتا ہے جو لڑکا آج پیدا ہو وہ 20 سال بعد میری باتیں سنے گا، تو یہ سب لوگ تو ہو سکتا ہے سمیت میرے کوئی بھی نہ ہو، اس میں میں بھی نہیں ہوں گا۔ یہ سب آج کے لیڈر وغیرہ یہ تو سب 70 کے پیٹے میں ہیں، بس جانے والے ہیں۔ نواز شریف، زرداری، آج کل عمران خان، شہباز شریف اور صدر علوی، یہ سب 20 سال بعد انشاءاللہ نہیں ہوں گے، یا چلو جتنے بھی ہے کتنا جی لیں گے۔ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں، میں جو مختصر میرا بات ہے آج کے کہنے کے مدعا یہ ہے کہ یہ زندگی، اس کا ایک نتیجہ ضرور ہوگا، اس نتیجے سے بے خبر ہو کر ہم زندگی گزار رہے ہیں، ہمارا اس نتیجے پر یقین ہی نہیں ہے۔ بل ہم فی شک یلعبون، ہمیں شک ہے، کچھ بھی نہیں ہے، نہ جنت ہے، نہ دوزخ ہے، نہ قبر ہے، اور کھیل کود میں لگے ہوئے۔ آپ دیکھ لیں شادی حال بنے ہوئے کیسے فنکشنز ہو رہے ہیں، ڈھول ڈھمکا، ناچ گانا، ڈی جے کے بغیر تو آپ کی شادی ہوتی نہیں ہے، اور پیسے اڑائے جا رہے ہیں آپ گلوکاروں پہ اور فنکاروں پہ۔ مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے۔ اللہ
خیر بہرحال میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں. یہ فرتقب پہ میں بات کر رہا ہوں اور کہنا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں ہم جو زندگی لے کے آئے ہیں یہ اللہ کی دی ہوئی ہے. زندگی اور موت اللہ کی دی ہوئی ہے. اللہ نے ہمیں پیدا کیا, وہی ہمیں موت دے گا. میں آپ کو ایک آیت سنانا چاہ رہا ہوں اسی تناظر میں. قل وہ ہے نا کہ ان الذین لا یرجون لقاءنا. غور سے سنیے ذرا. دیکھیں مجھے جلدی نہیں ہے. آپ اگر کہیں کہ بھئی یہ تم مضمون شروع کر رہے ہو اور بس وہ پھر ختم ہونے کا نام نہیں لیتا, تو مجھے جلدی نہیں ہے. میں کوئی مفسر نہیں ہوں کہ جلدی آپ کو میں بس قرآن کی ترجمات تھوڑی سی تفسیر کر کے آگے بڑھ جاؤں. ایک نصیحت ہے جو لینی ہے وہ ہم لیں گے انشاءاللہ اللہ کی عطا سے. میں فرتقب پہ بات کر رہا ہوں. ان الذین لا یرجون لقاءنا, وہ لوگ جو میری ملاقات کی امید نہیں رکھتے. وردوا بالحیات الدنیا, اور دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے. واطمأنوا بہا, اس پر مطمئن ہے. والذین هم عن آیاتنا غافلون, اور یہ لوگ میری نشانیوں سے غافل ہیں. ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. پھر ایک اور آیت اللہ کی عطا سے میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں. قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارتا تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ. دیکھیں فرتقب پہ میں بات کر رہا ہوں. انتظار کرو عذاب کا. اگر تمہارے باپ, والدین, تمہارے بھائی, تمہارے بیٹے, تمہارے رشتہ دار, تمہارے جوڑے, بیوی کے لیے شوہر, شوہر کے لیے بیوی, اور جو تم نے مال جمع کر رکھا ہے, اور وہ تجارت جس کے نقصان سے تم ڈرتے ہو, اور جو گھر جو تمہیں پسند ہے رہنے کے لیے, یہ ساری چیزیں اگر تمہیں زیادہ پسند ہیں, زیادہ محبوب ہیں اللہ سے اور اس کے رسول سے اور اس کے راستے میں جہاد سے, تو اب انتظار کرو. فرتقب, فتربصوا, وہاں کیا ہے فتربصوا, یہاں کیا ہے فرتقب, معنی ایک ہی ہے. فتربصوا انتظار کرو, فرتقب انتظار کرو. عربی میں تو ایک جملے کے لیے دو تین یا زیادہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں, معنی ایک ہی ہے. فتربصوا انتظار کرو, فرتقب انتظار کرو. کہ تم شک میں پڑے ہوئے اور کھیل رہے ہو اے آج کے مسلمان. حتی یأتی اللہ بامرہ, یہاں تک کہ اللہ کا عذاب تم پر آ جائے, اور وہ آ چکا ہے. اس وقت مسلمان اللہ کے عذاب میں ہے. دیکھیں بڑا عذاب یہ ہے کہ اللہ ہم سے ناراض ہے, من حیث القوم اور افراد کے. اس سے بڑا عذاب, اس سے بڑی لعنت تو کوئی نہیں ہے. اللہ کی رحمت کی بجائے ہم پر اللہ کی لعنت ہے آج کے مسلمان پر. ان رحمت اللہ قریب من المحسنین, مخلص لوگوں پر اللہ کی رحمت ہوتی ہے, اور جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا ہے اور جھوٹ بول رہے ہیں تو لعنت اللہ علی الکاذبین. آج کا مسلمان جھوٹا ہے, اس کو سچ کا پتہ ہی نہیں ہے, نہ سچ معلوم کرنا چاہتا ہے. اللہ فرتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین. تو دیکھیں تھوڑا سا غور کریں, اپنے اوپر رحم کریں. بہرحال میں آگے چلتا ہوں. ربنا اکشف عنا العذاب انا مؤمنون. وہ جب عذاب تھوڑی دیر کے لیے آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ عذاب ہم سے ہٹا دیں, ہم پھر نہیں کریں گے. لیکن یہ تو ایک وقت کی بات ہے. ذالک قولہم بافواہہم, اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ ان کے زبان کی بات ہے کہ ہم پھر نہیں کریں گے یا ہم ایمان لے آئیں گے. انا لہم الذکر,
نصیحت ان کے لیے کہاں پر ہے؟ وقد جاءہم رسول مبین، حالانکہ ایک واضح پیغام دینے والا رسول ان کے پاس آ گیا ہے۔ کس کے پاس؟ آج کے مسلمان کے پاس۔ کیا رسول کے پیغام میں کوئی کجی ہے، کوئی سمجھ میں نہ آنے والی بات ہے؟ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ معبود ایک ہے، فاستقیموا الیہ واستغفروا، تم اس سے معافی مانگو اور اس کی طرف کھڑے ہو جاؤ اور اس کی بندگی کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لو، اس کی بندگی شروع کر دو۔ فاستقیموا الیہ واستغفروا، کہہ دو کہ رب میرا اللہ ہے اور پھر اس پر جم جاؤ۔ اور کیا مطالبہ ہے رسول کا؟ تو یہ ایسی باتیں ہیں۔ انا مؤمنون، یہ ہم بس ویسی زبان سے کہتے ہیں۔ بعض اوقات دیکھیں کوئی تکلیف آتی ہے، میں نے خود دیکھا ہے، بظاہر تکلیف آ جاتی ہے انسان پہ، تو ایسے لوگ مجھے ملتے ہیں جو یعنی نماز شروع کر دیتے ہیں، نماز با جماعت آ جاتے ہیں، پھر نماز کے بعد لمبی چوڑی دعائیں، فضو دعائیں عزیز، لمبی چوڑی دعائیں کرنے لگتے ہیں، ہاتھ کبھی ایسے اٹھایا، کبھی ایسے اٹھایا، کبھی آسمان کی طرف اٹھایا، لیکن اب نہیں دیکھتا۔ کچھ ہی عرصہ رہتے ہیں اور پھر جب اللہ تعالیٰ تکلیف ہٹا لیتا ہے تو پھر وہی اپنی پرانی روش پر آ جاتے ہیں۔ ثم تولوا عنہ، دیکھیں اس پہ تھوڑا سا غور کیجئے۔ ثم تولوا عنہ، اس کے باوجود جاءہم رسول مبین، یہ اب کیسے نصیحت لیں گے؟ انا لہم الذکر، یعنی دیکھیں انا مؤمنون، یہ ساری آیتیں جڑی ہوئی ہیں، اس پر ذرا غور کریں۔ انا مؤمنون، ربنا اکشف عنا العذاب انا مؤمنون، اے میرے رب یہ عذاب ہٹا دے، ہم ایمان لے آئیں گے، ہم پھر میری توبہ۔ انا لہم الذکر، وقت یہ آیت ہمارے بارے میں ہے، یہ بات نوٹ خاص طور پہ میں نوٹ کرا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے یہ تو بس تھوڑی دیر ان کا کہنا ہے، ذالک قولہم بافواہہم، پھر جب وہ تکلیف ہٹ جاتی ہے ثم تولوا، یعنی اس کے باوجود جو ہے وہ تکلیف آنے کے باوجود اور رسول کے پیغام واضح ہونے کے باوجود یہ اس سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ انا کاشف العذاب، اللہ تعالیٰ فرما رہے ٹھیک ہے میرے پاس آؤ گے کہ نہیں، اس وقت تو میں عذاب تمہیں ہٹا دوں گا، تمہارے گناہوں کی جو تعداد ہے وہ زیادہ ہوتی رہے گی۔ دیکھیں گناہ آلود، ہم لوگ گناہ آلود زندگی گزار رہے ہیں۔ اگر کوئی عذاب نہیں بھی آتا اور ہم اس نافرمانی اور سرکشی پر اڑے رہتے ہیں تو کیا ہوگا؟ ہمارے نامہ اعمال سیاہ سے سیاہ تر ہوتے رہیں گے، ہمارا دل سخت سے سخت تر ہوتا جائے گا، ہمارا دل زنگ اور بھی چڑھ جائے گا۔ ثم قست قلوبکم من بعد ذالک، تو دیکھیں یہ ساری غفلت کا نتیجہ ہے۔ انا کاشف العذاب ان قلیلا انکم عائدون، اللہ تعالیٰ پہلے سے فرما رہا ہے کہ اگر میں یہ عذاب ہٹا بھی دوں تھوڑی دیر کے لیے تم پھر اپنی پرانی روش پر آ جاؤ گے، لیکن ٹھہرو، تمہارے لیے میرے پاس ایک جگہ ہے، ایک دن ہے، اس دن میری پکڑ بڑی سخت ہوگی۔ بڑا سخت مضمون ہے، بڑے سخت الفاظ ہیں۔ یوم نبطش البطشۃ الکبریٰ، اس دن بڑی سخت گرفت کریں گے، ہم بڑی سخت پکڑ سے پکڑیں گے، اور کیوں نہ ہو انا منتقمون، میری ایک صفت ہے عزیز ذو انتقام، انتقام لینے والی۔ دیکھیں یہ آیات تو ہم نے اللہ تعالیٰ کی عطا سے ہم نے پڑھی ہے، لیکن بات یعنی خلاصہ کلام میں نکال لوں، جو میں نے ابتدا میں کہا، اس دنیا میں جب ہم آ گئے ہیں اور آپ میری بات سن رہے ہیں سمیت میرے، ہم میں سے ہر شخص کے اعمال کا ایک نتیجہ ضرور ہوگا، اچھا یا برا۔
اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ان احسنتم احسنتم لانفسکم وان اسأتم فلہا، اگر تم اچھا کرتے ہو، اچھی روش اختیار کرتے ہو، نیک روش اختیار کرتے ہو تو اس کا نتیجہ، اس کا پھل تمہیں ملے گا، اور اگر تم برا کرتے ہو تو اس کا نتیجہ بھی تمہیں ملے گا۔ تو میں اپنے آپ کو بھی نصیحت کر رہا ہوں، آپ کو بھی کہہ رہا ہوں کہ آپ غافل نہ ہوں، اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ ہم تو واقف نہیں ہیں، ایسے مناظر ہم اکثر دیکھتے رہتے ہیں، دل پر زنگ لگ جائے، دل پر مہر لگ جائے، اس سے بڑی پکڑ دنیا میں کیا ہوگی؟ اللہ کی لعنت کا انسان شکار ہو جائے، اس کے خیال، اس کے دماغ سے آخرت کا خیال بالکل نکل جائے، اس سے بڑی پکڑ کیا ہوگی؟ ثم قست قلوبکم، دل سخت ہو جائے اور پتھر کا سا ہو جائے، اس سے سخت پکڑ کیا ہوگی؟ ایسے لوگ آج بھی موجود ہیں، اس وقت بھی موجود تھے جب یہ قرآن نازل ہو رہا تھا۔ جو 313 میدان بدر میں 313 کے سامنے 1000 کا لشکر کم و بیش، یہ کون تھے؟ یہ ان کے رشتہ دار تھے، بھائی تھے، چچا تھے، ماموں تھے، مقابلے میں آئے ہوئے تھے۔ یہ 313 میں مہاجر بھی تھے، انصار بھی تھے، لیکن یہ جو 1000 کا لشکر تھا، ان کا کتنا دل سخت ہو گیا تھا کہ رسول کے جان لینے کی در پہ ہو گئے۔ احد میں انہوں نے خون نہیں بہایا پیارے رسول کا۔ اس سے بڑی شقاوت کیا ہوگی، اس سے بڑا عذاب کیا ہوگا کہ آپ رسول کا مقابلہ کریں، اور یہ کیفیت آج بھی ہے۔ ہم اللہ اور اس کے رسول سے مقابلہ کر رہے ہیں، اپنے عمل سے ہم کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ، نہ تیرا حکم مانیں گے، نہ تیرے رسول کے راستے پر چلیں گے، ہمیں چھوڑ دے، ہمیں یقین نہیں ہے، نہ تیری جنت پہ ہے نہ دوزخ پہ ہے، ہمیں بس دنیا کے لیے چھوڑ دے، ہم اپنی مرضی کریں گے، تیری یاد کے بغیر ہم زندگی گزاریں گے۔ یہ ہم زبان حال سے کہہ رہے ہیں۔ غور کیجئے، میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فارتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین یغشی الناس ھذا عذاب علیم ربنا اکشف عنا العذاب انا مؤمنون انا لهم الذکری وقد جاءهم رسول مبین ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون انا کاشف العذاب قلیلا انکم عائدون یوم نبطش البطشۃ الکبریٰ انا منتقمون۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ فارتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین۔ تو اس دن کا انتظار کرو کہ آسمان سے صریح دھواں نکلے گا۔ یغشی الناس ھذا عذاب علیم۔ جو لوگوں پر چھا جائے گا یہ درد دینے والا عذاب ہے۔ ربنا اکشف عنا العذاب انا مؤمنون۔ اے پروردگار، ہم سے اس عذاب کو دور کر، ہم ایمان لاتے ہیں۔ انا لهم الذکری وقد جاءهم رسول مبین۔
اس وقت ان کو نصیحت کہاں مفید ہوگی جبکہ ان کے پاس پیغمبر آ چکے جو کھول کھول کر بیان کر دیتے تھے۔ ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون، پھر انہوں نے ان سے منہ پھیر لیا اور کہنے لگے یہ تو پڑھایا ہوا اور دیوانہ ہے۔ إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون، ہم تو تھوڑے دنوں عذاب ٹال دیتے ہیں مگر تم پھر کفر کرنے لگتے ہو۔ يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون، جس دن ہم بڑی سخت پکڑ پکڑیں گے تو بے شک انتقام لے کر چھوڑیں گے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم